بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارا چنار کے مسائل کے حوالے سے اور یہ جو کراچی کے اندر اور ملک کے اندر جو دھرنے جاری ہیں الیکٹریشن کے، اس کے حوالے سے کل علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب سے دھرنوں کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو اس پر علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ دھرنے حکومت نے دیے ہوئے ہیں، حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ جس مقام پر دھرنا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر ان کے افراد تو نظر نہیں آتے، وہاں پر پولیس کی موبائلیں اور رینجرز نظر آتی ہے جس نے روڈ بلاک کیا ہوتا ہے، تو ان کے افراد تو وہاں نظر نہیں آتے، تو رینجر اور پولیس نے روڈ بلاک کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے روڈ بلاک ہے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ اگر چند افراد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیمپ کے اندر، تو اگر حکومت نے دھرنا نہیں دیا ہوا یا سپورٹ نہیں کی تو ان چند افراد کو اٹھا دینا، روڈ کو کلیئر کرا دینا، کھلوا دینا، یہ حکومت کے لیے کون سا مشکل ہے؟ حکومت ان کو نہیں اٹھاتی تو کون کون لوگ ہیں جو ان کو نہیں اٹھانے دیتے، یا ان کے پیچھے کس کی سپورٹ ہے، کس کا دباؤ ہے کہ حکومت ان کو اٹھاتی نہیں ہے، یا حکومت ان کو اٹھانے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کرتی، اپنی ریٹ قائم نہیں کرتی، تو آخر کون لوگ ہیں جن کی ان کو سپورٹ حاصل ہے؟ تو اگر حکومت نے ان کو سپورٹ نہیں کیا ہوا اور حکومت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تو حکومت ان کو اٹھا دے اور روڈ کلیئر کروا دے۔ تو علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کہ پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور پولیس کی تعداد ان سے زیادہ ہوتی ہے جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ پولیس کی تعداد ہے، تو روڈ تو پولیس نے بلاک کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے بھی نہیں بلاک کیا ہوا۔ تو علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے دھرنے کے حوالے سے جو ایک سوال کیا گیا اس کے جواب میں یہ بات کہی، اور دوسری بات علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے یہ کہی کہ پارا چنار کے اندر ظلم تو سنیوں کے ساتھ ہوا ہے، مظلوم تو سنی ہے، وہاں کاٹا پیٹا تو سنیوں کو گیا ہے، وہاں پر ایک 70 سالہ بزرگ کا سر کاٹ کر اس کو چوکی پر رکھ دیا گیا، وہ تو سنی تھے، اس کے بیٹوں کو مارا گیا، خواتین کو وہاں پر مارا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور بچوں کو مارا گیا، بازاروں کو لوٹا گیا، پورے پورے گھر مسمار کر دیے گئے۔ وہاں پر تقریباً 50 کے قریب یا 55 کے قریب گاؤں ہیں جنہیں بے دخل کر دیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، وہ بھی سنی تھے۔ اور اسی طرح علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہاں پر جو ہونے والے ظلم ہے، جو خواتین کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، خواتین کے ساتھ جو سلوک وہاں پر ہوا ہے، اب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوا ہے۔ اگر ان کو بیان کر دیا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور انسان برداشت نہ کر سکے، ایسے ایسے واقعات وہاں ہوئے ہیں، ایسے ایسے ظلم وہاں پر ہوئے ہیں، اور یہ لوگ تو ظالم ہیں، ان کو تو انسانوں کا خون پینے کی عادت ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر یہ ظلم اور جبر کرنے کے بعد، ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے کے بعد، اس کے بعد رونا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کی پرانی عادت ہے، یہ 1400 سال پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو یہ ان کی عادت ہے، اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تک کوئی شیعہ جو ہے وہاں سے بے دخل نہیں ہوا، اس کو نہیں وہاں سے نکالا گیا، تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو یہ لوگ جو دھرنے دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ فوجی آپریشن رکوانا چاہتے ہیں، وہاں پر بیرونی اسلحہ موجود ہے۔ اور میں گزشتہ دن ایک ٹی وی اینکر غالباً کرن ناز کا جو پروگرام تھا اس حوالے سے، اس میں ایک سرکاری افسر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایسا اسلحہ موجود ہے جو ہماری پولیس کے پاس بھی نہیں ہے، وہاں پر فوجی آپریشن کی ضرورت ہے، فوج ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو یہ بات تو وہ بھی مان رہے ہیں، سرکاری لوگ بھی مان رہے ہیں کہ وہاں ایسا اسلحہ موجود ہے جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے، ایسا بھاری اسلحہ اور جنگی اسلحہ موجود ہے، تو اس کی صفائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ اور اس اسلحے کو بچانے کے لیے یہ لوگ دھرنے دے رہے ہیں، حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر آپریشن رکوایا جائے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور پھر مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔
وہاں پر اتنا ظلم ہوا، اتنے لوگوں کو مارا گیا، 70 سال بزرگ کو ذبح کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، خواتین کی عزتیں لوٹی گئی۔ اس وقت کوئی نہیں جاگا، کسی کے ذہن میں اور وہم و گمان میں یہ نہیں آیا کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دھرنے دیے تو یہ مظلوم بن گئے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس پر ٹی وی بھی بول رہے ہیں، اینکر بھی بول رہے ہیں، سب لوگ بول رہے ہیں، تو سنیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی؟ تو علامہ غازی احمد فاروقی صاحب کی یہ چند باتیں تھیں انٹرویو میں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔